اسلام کے نام پر، رسول اللہ کے دین پر اگر کوئی بٹا لگاتا ہے اور اللہ کے قانون کی کھلم کھلا اگر حکومت خلاف ورزی کر رہی ہے تو تم کو بھی ایسے وقت میں یہ سوچنا چاہیے کہ وہ حکومت یزیدی ہے اور تم کو حسینی کردار ادا کرنے کے لیے آنا چاہیے۔ یہ تو ثابت ہے کتاب و سنت سے۔ اب جو لوگ جان چرانے کے لیے اور اپنے حلوے کے کھانے کے لیے اور مست بیٹھے ہوئے ہوں اور یہ سوچتے ہوں سیاسی بات ہے، حکومت ناچ گانے پھیلا رہی ہو، ٹیلی ویژن سے قوم کے لیے اخلاق کو بگاڑا جا رہا، حکومت قوم کی بہو بیٹیوں کو آبرو باختہ کر رہی ہو، ایسے وقت میں ایک عالم دین سے تم یہ کہو کہ خاموش بیٹھے رہو، سیاست میں مت بولو، یہ سیاست ہے۔ اچھا تو قرآن شریف میں تو فرمایا ہے، قرآن شریف میں تو فرمایا ہے اور رسول اللہ نے حدیث میں فرمایا ہے، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، من رأى منکم منکرا، حدیث سن لو۔ اب لوگ باغوں کو وہ حدیث یاد رہتی ہے جس میں حلوہ کھانے کا ذکر ہے، لوگوں کو وہ حدیث یاد رہتی ہے جس میں قیلولہ کرنا سنت ہے، لوگوں کو وہ یہ حدیث یاد رہتی ہے کہ جس میں رسول اللہ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے آرام کا وقت ہے، وہ حدیث یاد رہتی ہے، لیکن وہ حدیثیں یاد نہیں رہتی کہ جس میں رسول اللہ کے صحابہ رات کو نمازی تھے اور دن کے غازی تھے، وہ حدیث یاد نہیں رہتی۔ لوگوں کو یہ حدیث یاد رہتی ہے کہ رسول اللہ کے صحابہ تہجد پڑھتے تھے، لیکن رسول اللہ کے صحابہ میدان جہاد میں، احد میں، بدر میں، حنین میں رسول اللہ کے صحابہ غازی کا کردار ادا کرتے تھے۔ یہ حدیثیں لوگوں کو یاد نہیں رہی۔ اس معلوم ہوتا لوری بچوں کو لوری دیتی ہے، سو جاؤ سو جاؤ، اس امت کو حلوہ کھلا کر، حلوے کی سنتیں یاد دلا کر، بے ایمان اور بد کردار لوگوں کے ہاتھ میں حکومت دے کر۔ اب جب لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں تو بتاؤ پھر حکومت میں کون لوگ آئیں گے؟ جب متقی اور پرہیزگار لوگ، جب زاہد شب زندہ دار لوگ، جب خوف خدا رکھنے والے لوگ قانون سازی میں نہیں پہنچیں گے، اس ملک کی تقدیر نہیں بدلیں گے، تو پھر بتاؤ اسمبلی میں شرابی ہی آئیں گے تو ملک میں شراب ہی پی جائے گی۔ تو جب شراب کے لائسنس دیے جائیں تو آپ کیوں احتجاج کرتے ہیں؟ شراب کے لائسنس مت دو، شراب کی دکانیں بند کرو، کیوں؟ آپ نے شرابیوں کو بھیجا تو شرابیوں نے لائسنس دے دیے، اور آپ نمازیوں کو بھیجتے تو نمازیوں کا اہتمام ہوتا، انہوں نے جواریوں کو بھیج دیا، رساگیروں کو بھیج دیا، کھلم کھلا رسول اللہ کے دین کی مخالفت کرنے والے ممبران قومی اسمبلی کو لٹیروں، چوروں، ڈاکوؤں کو بھیج دیا۔ اب شکایت کرتے ہو کہ ہو جب بھیجنے کا وقت تھا تو کہتے تھے ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور اب کہتے ہو مولانا صاحب، شاہ صاحب، دیکھیے صاحب ہمارے محلے میں صاحب شراب کی دکان کھل گئی صاحب، جوا ہو رہا ہے صاحب، رنڈیاں اور کنجریاں بیٹھی ہوئی ہیں صاحب، عورتوں کی بیراہ روی ہو رہی ہے صاحب۔ تو مولانا صاحب کیا کریں گے؟ مولانا صاحب کو تو آپ یہ کہتے تھے مولانا صاحب سیاست سے الگ رہیے، یعنی مولانا صاحب کو بھی اب آپ کے سبق کی ضرورت ہے کہ وہ آپ سے سبق کی تلقین حاصل کریں کہ مولانا صاحب سیاست میں آپ حصہ نہ لیجیے، یعنی مولانا صاحب نے جو 12 برس پڑھا ہے اب اس کے بعد مزید پڑھنے کی اب ضرورت ہے ان کو مقتدیوں سے یہ سبق سیکھنے کی کہ سیاست میں حصہ نہ لیجیے، یعنی مولانا صاحب کے سامنے سیرت رسول عربی نہیں ہونی چاہیے۔ بتاؤ بھائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف نماز پڑھانے کے لیے تشریف لائے تھے، روزہ رکھنے اور حج کرنے اور زکات دینے کے لیے اگر تشریف لائے تھے تو تم سچے دل سے ایمانداری سے سوچو
کہ اگر یہی کام رسول اللہ کو کرنا تھا تو بدر کے میدان میں جنگ کیوں ہوئی تھی؟ ٹھنڈے دل سے سوچو. اور جو جاہل یہ کہتا ہے دین سے بے خبر، رسول اللہ کے دین سے بے خبر، رسول اللہ کی سنتوں سے بے خبر، اس سے پوچھو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میدان جنگ میں، بدر کے میدان میں عریش مبارک پر ساری رات جاگتے رہے یا نہیں تھے؟ عریش مبارک 17 رمضان المبارک، عریش مبارک، حدیث بخاری شریف میں آتا ہے عریش، ایک جھونپڑی، بانس جھونپڑی رسول اللہ کے لیے تیار کر دی گئی تھی بدر کے میدان میں. عریش. ابو بکر صدیق دروازے پر پہرے دے رہے تھے اور ابو بکر صدیق فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا ساری رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کی طرح سے بلک بلک کر رو رہے تھے اور دعا مانگ رہے تھے اور فرما رہے تھے اللہم ھذہ عصابہ. بخاری شریف کے الفاظ ہیں، کلمات ہیں، اللہم ھذہ عصابہ، اے اللہ یہ مختصر سا گروہ ہے 313 مجاہدین کا، اور اگر یہ گروہ ختم ہو گیا تو پھر قیامت تک روئے زمین پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے والا کوئی نہیں ہوگا. اے اللہ فتح و نصرت عطا فرما. اور صبح کا وقت ہوا. ابو بکر صدیق فرماتے ہیں میں رسول اللہ کو روتا ہوا دیکھ کر خود بھی رو رہا تھا، بچوں کی طرح سے حضور بلک کر رو رہے تھے، مجھ سے برداشت نہیں ہو سکا. اور صبح کا وقت جب ہوا تو میرے آقا تلوار لگائے ہوئے ابو جہل کے مقابلے پر میدان جہاد میں بدر میں کھڑے ہوئے تھے. مسلمان فوج کی قیادت کر رہے تھے. جو یہ کہتے ہیں کہ سیاست سنت نہیں ہے، ان جاہلوں سے پوچھو کہ رسول اللہ میدان جہاد میں تلوار لے کر کیوں آئے تھے؟ بدر کے میدان میں صحابہ کی قیادت کیوں کر رہے تھے؟ کفر کا تختہ لوٹنے کے لیے، منافقین کا تختہ لوٹنے کے لیے رسول اللہ کس لیے میدان جنگ میں آئے تھے؟ یہ بھی سنت ہے یا نہیں ہے؟ لیکن بہت بھاری سنت ہے.